محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن میں اور آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا آپ نے؟ ہاں بولو سنا؟ یہ 10 سال کے تھے، یتیم تھے، 10 سال کے، بولو کیسے تھے؟ یتیم۔ ان کی ماں کا نام حضرت سلیم، بولو حضرت یہ انگلی پکڑ کر 10 سال کی عمر میں، حضرت انس چھوٹے سے تھے، 10 سال کی عمر تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ان کی اماں نے کہا میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، میرا 10 سال کا بچہ یتیم ہے، آپ کے حوالے کیا، آپ کو جو معاملہ کرنا کرو۔ حضرت انس فرماتے میری اماں نے تو 10 سال کی عمر میں میرے نبی کے دربار میں مجھے چھوڑ دیا، میں 10 سال اور نبی کی خدمت میں رہا۔ کتنے سال نبی کی خدمت میں رہے؟ 10 سال۔ اور آپ کو بھی معلوم ہوگا ہماری خدمت میں کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی اساتذہ ہے تو ان کے پاس طلبہ ہوتے ہیں، کبھی دکان والا تو اس کے پاس نوکر ہوتا ہے، ہم کیسی گالیوں پر گالیاں، گالیوں پر گالیاں۔ حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال میرے نبی کی خدمت کی، کیا فرماتے؟ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت۔ حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم میں نے پیارے نبی کی 10 سال خدمت کی، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں میرے نبی نے، کبھی مجھے یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا نہیں۔ تو چلو بتاؤ حضرت انس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 20 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، ہمارے نبی پردہ فرما گئے۔ حضرت انس دنیا میں رہے 120 سال، تو مطلب ہمارے نبی کے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد کتنے سال رہے دنیا میں؟ 100 سال، پورے 100 سال۔ یعنی 10 سال پہلے اپنی امی کے ساتھ حضرت سلیم، 10 سال آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد پورے 100 سال دنیا میں رہے۔ تو میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حضرت انس کی عمر ہو گئی 80 سال۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 80 سال۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، بھائی دعوت کرتے رہتے تھے، دعوت ہو گئی، دعوت ہوئی ہے، سب صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ بھی تھا، تو وہ سب آ گئے کھانے کے لیے، بیٹھ گئے۔ آپ کو معلوم ہے ایک دسترخوان لایا گیا، بولو ایک، لمبے لمبے دسترخوان ہوں گے لیکن ایک چھوٹا سا دسترخوان لایا گیا، اور وہ دسترخوان پر ظاہری بات ہے کھانا کھا لیا تو سالن بھی گرا ہوگا، تیل بھی گرا ہوگا، ہڈیاں بھی ہوگی، تو سب دسترخوان خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب لوگ کھانا کھا چکے، اب وہ جو سفید رنگ کا دسترخوان تھا، حضرت انس نے اپنی خادمہ کو بلایا، بھائی جو کام کرنے والی خادمہ کو بلایا، وہ خادمہ آئی، کہا یہ جو دسترخوان ہے نا، دسترخوان خراب ہو گیا ہے، اسے آگ میں ڈالو، صاف ہو جائے تو نکال لینا۔ کس میں ڈالو؟ آگ میں کپڑا ڈالے تو کیا ہو جائے؟ ارے جل جائے۔ اور وہ زمانے کی آگ ایسا تنور ہوتا تھا جس پر توا رکھا جاتا تھا، اس پر روٹیاں بنائی جاتی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اپنے گھر کے باہر تنور ہے نا جس میں آگ جلی ہوئی ہے، یہ کپڑا اٹھاؤ، اس میں ڈال دو، صاف ہو جائے تو لے کر آنا۔ اب جتنا مجمع تھا وہ سوچنے لگا حضرت انس کیا بول رہے ہیں، کیا فرما رہے، کپڑے کو آگ میں ڈالو، صاف ہو جائے تو نکال لینا۔ تو وہ جو مجمع تھا نا، مجمع، وہ سوچنے لگے اب حضرت انس کا بڑھاپا ہے، 82 سال 80 سال کی عمر ہو گئی، آدمی بڑھاپے میں کچھ بھی ایسی باتیں کر لیتا، سب سمجھا ایسی باتیں کرتے ہوں گے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ لیکن وہ کام کرنے والی خادمہ نے کپڑا اٹھایا اور جا کے آگ میں جھونک دیا، وہ جو تنور تھا آگ میں جھونکا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے کو نکال رہی ہے، کپڑا صاف ستھرا بھی اور ایسا لگتا پریس کر کے باہر نکلا ہوا ہے، اتنا صاف ستھرا جیسے کوئی لانڈری میں آپ نے کپڑا دیا ہو جس کی دھلائی بھی ہو گئی، جس کی چھٹائی بھی ہو گئی، جس پر آئرن بھی ہو گیا، جس پر پریس بھی ہو گیا، اور وہ خادمہ اچھے طریقے سے کپڑے کو لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی۔ اب یہ تو خادمہ تو لے کر آئے، خادمہ چلی گئی، اب سارا مجمع حیران ہو گیا۔ تو حضرت انس نے فرمایا ہاں میں سمجھ گیا تھا، آپ لوگ جب آپس میں باتیں کر رہے تھے نا، یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ بوڑھے ہو گئے، ان کو کیا معلوم کہ کپڑے کو آگ میں ڈالو تو جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، ارے کبھی آگ میں جانے کے بعد کپڑا صاف ستھرا تھوڑی رہتا ہے۔ حضرت انس نے فرمایا یہ کپڑا وہ کپڑا نہیں ہے، بولو یہ کپڑا ہے، کپڑا یہ ہے، لیکن یہ وہ کپڑا ہے
جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آتے کبھی اپنے ہاتھوں کو صاف کیا کرتے تھے. یہ کپڑا وہ ہے جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. اور فرمایا کبھی کبھی میرے نبی غسل کر کے آتے تھے اور میں یہ کپڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا, آپ اپنے سر مبارک پر اس کپڑے کو رکھتے تھے. تو یہ وہ کپڑا ہے جس پر نبی کے, یہ کپڑے پر نبی کا مبارک ہاتھ لگا ہوا, یہ وہ کپڑا جس پر نبی کا مبارک چہرہ لگا ہوا, ارے یہ وہ کپڑا ہے جس پر نبی کے مبارک بال لگے ہوئے ہیں. حضرت انس نے بڑے پیار سے فرمایا جس بے جان کپڑے نے نبی کے ہاتھ کو چھوا, جس بے جان کپڑے نے نبی کے چہرے انور کو چھوا, جس بے جان کپڑے نے نبی کے بال مبارک کو چھوا, اللہ نے دنیا کی آگ اس پر حرام کر دی. حضرت انس نے فرمایا کاش ہم کلمہ والے مصطفیٰ کے دامن کو تھامے, اللہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتا. لیکن میرے پیارو, بس افسوس اسی بات کا ہے, سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ کیا مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہے؟ میرے پیارو, کیا موبائل پر کیا نہیں کرتے ہم لوگ. کبھی کبھی ابھی میرے کو معلوم ہے, اگر میں ابھی مجمع میں وقت اتنا نہیں, لیکن میں ابھی اگر کہوں گا نا مصطفیٰ کا دامن, کون کون نہیں چھوڑیں گے؟ سب پورا مجمع ہاتھ اٹھائے گا, پورا مجمع ایک ساتھ میں اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن کہو, مجتبیٰ کا دامن کہو, مرتضیٰ کا دامن کہو. ہم سب کا دامن کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں, نہیں چھوڑیں گے. لیکن کب پکڑا میرے پیارو؟ یہاں بیٹھے بہت سارے, آج فجر نہیں پڑی ہوگی, آج یہ مصطفیٰ کا دامن ہے, فجر نہیں پڑھنا.